بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تو بڑا سیانہ اور قانون دان ہو گیا ہے فیقے، مگر یہ مت بھول کہ تو ان کے لیے بس ایک کیس ہوگا۔ ایسے ہزاروں لاکھوں کیس دنیا کے ہر ملک میں ہوتے ہیں جن پر ان کی نظر ہی نہیں جاتی۔ یہ پاکستان ہے، یہاں تو کیا اور تیری اوقات کیا؟ مارنے والے جسے چاہتے ہیں مار دیتے ہیں۔ میرا اسے قائل کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ میں نے باہر آ کے رئیس کو بتا دیا، اسے چھوڑ دے اس کے حال پر۔ شاہ جی نے کہا ہے کہ اسے شام کو ملا کے ڈیرے پر حاضر کرو۔ وہ افسوس سے سر ہلانے لگا۔ مارا جائے گا سالہ، جس کی قضا آئی ہو اسے کون بچا سکتا ہے؟ میں نے کہا، بری نیت کا برا انجام۔ تھانے سے نکلنے کے بعد میں رئیس کے ساتھ پھرتا رہا۔ وہ بلا شبہ شاہ جی کا بڑا مستعد نمائندہ تھا۔ بسوں ویگنوں میں چڑھتے اترتے اس نے تقریباً ہر ٹھکانے کو چیک کیا اور بہت سے فقیروں کے ساتھ حساب کتاب کیا۔ 2500 روپے ایک تھانے میں پہنچانے اور پھر ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے باقی رقم جوڑتے رہنا جو 7000 سے اوپر تھی۔ ساری رقم وہ اپنی ڈھیلی پتلون کی بیلٹ کے نیچے ایک خفیہ جیب میں ڈال کے رکھتا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا، یار ناصر، سچ مچ تو ناراض نہیں ہے مجھ سے؟ ابے اور کیسے یقین دلاؤں تجھے کہ میرے دل میں کوئی گلہ نہیں، مگر میں نے تیرا گلا گھونٹنے کی کوشش کی تھی۔ تو جذباتی ہو گیا تھا، بھول جا یہ بات۔ کیا آپا جی بھی بھول جائے گی؟ اس نے شادو کا نام لینے سے گریز کیا۔ وہ بھول چکی، تو دوست ہے میرا، اسے تیری عزت کرنی ہی پڑے گی رئیس، بالکل اسی طرح جیسے تو اس کی عزت کرتا ہے۔ ایک دن تیری بھابھی بن جائے گی۔ کب یار کب؟ اس نے بڑے اشتیاق اور بے چینی سے پوچھا۔ بہت جلد، ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یار کہ آپا جی اپنی بھابھی ہو گئی؟ میں نے کہا، کیسی بات کرتا ہے، تیرے بغیر یہ شادی ہو سکتی ہے؟ اور کوئی بھی نہ ہو مگر اپنا یار ضرور ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں رئیس تو بھی چل ہمارے ساتھ، ورنہ بعد میں تیرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ مشکل تو ہوگی لیکن میں تمہارے ساتھ کباب میں ہڈی۔ بکواس مت کر، ہم ایک گھر میں رہیں گے۔ رئیس نے اچانک سر پر ہاتھ مارا۔ اتنی ضروری بات بتانا بھول گیا میں۔ صبح دماغ ایسا خراب ہوا کہ ابھی تک اثر ہے مجھے۔ وسیم ملا تھا۔ میں نے بے خیالی میں کہا، کون وسیم؟ ابے کتنے وسیم ہیں خیر سے جاننے والے؟ ناصر کا قاتل چاچا، اور کون؟ میں چونک پڑا۔ وہ کہاں ملا تھا؟ بس ایسے ہی شام کو 4 ٹکٹ مل گئے تھے، 20 کے 50 کا بھاؤ چل رہا تھا۔ بڑی ظالم انگلش فلم لگی ہوئی ہے وہاں۔ وہ بھی آ گیا۔ ایک مونی اور کالی سی لڑکی ساتھ تھی۔ بڑا سرخی پاؤڈر لگا رکھا تھا اور نخرے ایسے جیسے پری ہو کوکاف کی۔ سالے نے بعد میں پہچانا مجھے۔ 2 ٹکٹ لیے اور 100 کا نوٹ دیا تو میں نے آنکھ ماری۔ اسے ہم تو تاڑ جاتے ہیں بیٹا کہ کون بیوی کے ساتھ ہے اور کس کے ساتھ معشوق۔ میں نے کہا، جاؤ عیش کرو۔ تم عیش نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ ایسا کیوں کہا تو نے؟ بس یار مجھے یاد آ گیا کہ اس نے کیسے تیرے دوست کا مال ہتھیانے کے لیے اس کی ماں کو بھی مار دیا تھا اور پھر بیٹے کو بھی مروا دیا تھا۔ مکان زیور سب پر قبضہ کر لیا تھا۔ بہت جذباتی تھا پہلے اس سے بدلہ لینے کے لیے، اب بات پرانی ہو گئی ہے تو بھی بھول گیا ہے۔ میں نے برہمی سے کہا، میں بھولا نہیں ہوں رئیس، مناسب وقت کے انتظار میں ہوں۔ جانے دے یار، جو وقت گزر گیا سو گزر گیا۔ آدمی کے جذبات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے۔ میں نے کچھ شرمندگی محسوس کی۔ میں پڑ گیا تھا شادوں کے چکر میں، لیکن میں نے جو قسم کھا لی تھی وہ مجھے یاد ہے۔ رئیس بولا۔ میری بات پر سالہ بدک گیا، مجھے ایک طرف لے گیا اور کہنے لگا کہ تمہارا دوست کہاں ہے جو میرے بھتیجے ناصر عظیم کا ہم نام تھا؟ میں نے زیادتی کی اس کے ساتھ، لیکن میرا کوئی قصور نہیں۔ اس پر جھوٹا الزام لگانے والی میری بیوی تھی، پہلی بیوی۔ میں اچھل پڑا۔ کیا اس نے دوسری شادی کر لی ہے؟ رئیس نے اقرار میں سر ہلایا۔ اس کی بات پر میں بھی چونکا۔ رئیس نے اقرار میں سر ہلایا۔ اس کی بات پر میں بھی چونکا تھا۔
میں نے کہا کہ کیا وہ مر گئی؟ اس نے کہا نہیں، میں نے اسے چھوڑ دیا، وہ کلو پری دور کھڑی اشارے کر رہی تھی کہ چلو، میں نے تاڑ لیا کہ وہ ہو نہ ہو اس کی دوسری بیوی ہوگی۔ میں نے تو اندھیرے میں تیر چلایا تھا، ٹھیک نشانے پر بیٹھا۔ میں نے کہا کہ یہ تمہاری دوسری بیوی ہے؟ وہ انکار کیسے کر سکتا؟ کہنے لگا کہ ہاں، اپنا دوست ملے تو اس سے کہنا کہ میری اس کی کوئی لڑائی نہیں، میں نے اسے معاف کر دیا، وہ مجھے معاف کر دے۔ غصے سے میرا برا حال ہو گیا، میں نے اسے 101 گالیاں دیں اس کی، تو وہ کہتا ہے اس نے مجھے معاف کر دیا، ابھی کچھ کیا ہی نہیں میں نے، اب تو مجھے اس سے دوہرا حساب برابر کرنا ہے، ایک ناصر کا اور ایک اپنا۔ رئیس نے کہا ابے آہستہ بول، لوگ سن رہے ہیں۔ اچھا چل اٹھ یہاں سے، لے پانی پی۔ میں نے ایک گھونٹ پانی پیا اور رئیس کے ساتھ باہر آ گیا۔ رئیس کی باتوں نے انتقام کی پرانی آگ کی دبی ہوئی چنگاری کو پھر ہوا دے کر روشن کر دیا تھا۔ درد کی پرانی کسک میرے دل میں پھر جاگ اٹھی تھی۔ میں نے کہا رئیس، تو نے دیکھا گیدڑ کی موت اسے شہر کی طرف لے جاتی ہے، وسیم کی شامت اعمال اسے تیرے پاس لائی تھی، تو کیا سمجھتا ہے وہ واقعی اپنے کیے پر نادم ہے؟ نہیں، اصل بات بعد میں سمجھی میں نے، اس سالے کی اکڑ پھو نکل گئی ہے۔ وہ اکڑتا تھا اپنے سالے تھانے دار کی طاقت پر، تھانے دار کی بہن کو اس نے چھوڑ دیا، اب الٹا تھانے دار ہی اس کا دشمن ہوگا۔ یہ معافی کا ڈرامہ بھی اسی لیے تھا کہ اب کسی تھانے دار کی حمایت حاصل نہیں ہے اسے۔ بالکل ٹھیک سمجھا تو نے، اب آیا نا اونٹ پہاڑ تلے۔ آخر پہلی بیوی کے ساتھ کیا جھگڑا ہو گیا تھا؟ جھگڑا کیا ہو سکتا ہے، ایک تو اس کے ہاتھ میں آ گیا مفت کا مال، وہ بھی لاکھوں میں، اسے سوجی ہوگی عیاشی کی۔ شیطان تو ایسے دماغ کے ٹھکانے تلاش کرتا پھرتا ہے، ہو سکتا ہے اسی کلو پری کے چکر میں پڑ گیا ہو سالہ۔ مجھے وہ کوئی شریف لڑکی نہیں لگی تھی، وہ خود کون تھا؟ شہزادہ گلفام ہے تیرے جیسا۔ میری مثال مت دے۔ مثال کیوں نہ دوں پیارے، ایک وہ ڈاکٹر پھر یہ شادو، دونوں کم دیوانی ہیں تیرے لیے، مگر ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے، ایک نہیں بلکہ دو۔ وہ کیا؟ اس کے بچے نہیں ہیں نا؟ مرد کو چاہیے بہانہ، خواہ قصوروار خود ہو، اور ایسے مردوں کی بیویاں بھی بڑی منہ زور ہوتی ہیں جن کو شوہر کی کمزوری کا پتہ چل جائے، کیا پتہ اس کا بھی کسی سے آنکھ مٹکا ہو گیا ہو۔ میں رئیس کی معاملہ فہمی اور ذہانت پر دنگ رہ گیا۔ بالکل صحیح اندازہ ہے تیرا، بڑی گہرائی تک جاتی ہے تیری نظر یار۔ علیحدگی کے ایسے ہی اسباب ہوں گے، تو نے بڑی دیر سے سنائی اتنی اچھی خبر۔ اس کو کہتے ہیں قدرت کا انصاف بیٹے، ظالم کی رسی دراز ہوتی ہے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے اس کا، مگر بے گناہ کا خون رنگ لاتا ہے ایک دن۔ اس کے دل میں ڈر بیٹھا ہوا ہے ابھی تک، رئیس نے کہا، ورنہ اتنے عرصے بعد وہ خود ہی بات نہ چھیڑتا۔ شادو کو مت بتانا یہ سب، وہ پریشان ہوگی۔ تو کیا کرنا چاہتا ہے ناصر؟ میں نے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ ریوالور لے آؤں۔ کہاں سے؟ ڈاکٹر صاحب کے گھر جا کے۔ میں نے کہا ہاں، چھت کے اوپر پانی کی ٹینکی میں ڈالا تھا میں نے، اچھی طرح پلاسٹک میں لپیٹ کر۔ زیادہ دن گزر گئے تو اس کا پتہ چل جائے گا۔ اوپر والے ٹینک کی سال میں 2 بار صفائی ہوتی ہے۔ پھر کیا تو خود اسے قتل کرے گا؟ رئیس کچھ پریشان ہو گیا۔ ضروری نہیں، ریوالور تو بس ہاتھ میں ہونا چاہیے، دہشت ہوتی ہے اس کی۔ میں نے کہا ویسے بھی 2 دن ہو گئے، میں کچھ بتائے بغیر بھاگ آیا تھا، ڈاکٹر صاحب کی فیملی پریشان ہوگی۔ فیملی؟ وہ ہنسنے لگا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تو فیملی کے لیے زیادہ پریشان ہے، بہت یاد آتی ہوگی اس کی۔ وہ اچھی عورت تھی، میرا مطلب ہے دل کی۔ اس نے مجھے گھر میں بالکل اپنا بنا کے رکھا تھا۔ ابے دل کی کیا، ساری کی ساری اچھی لگتی تھی تجھے، اور اپنا بنانے میں تو کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی تھی۔ تو خود بھاگ آیا، یہ بہت اچھا ہوا، اللہ نے مجھے گناہ کی شرمندگی سے بچا لیا۔ پتہ نہیں بعد میں حالات کیا رخ اختیار کرتے۔ ایک حرامی نوکر کو شک ہو گیا تھا، اور صرف شک کی بات نہیں، وہ گھر کے اندر ہونے والے ڈرامے کا ہر سین دیکھ رہا تھا، اور وہ شکایت کر دیتا ڈاکٹر صاحب سے، تو میں اس گھر سے بے عزت ہو کے نکلتا۔
ایک پیارے اپن تو اس کے حق میں نہیں ہے کہ آدمی ایک بار دلدل سے نکل آئے تو پھر ادھر کا رخ بھی کرے۔ میں نے کہا بات تیری 16 آنے ٹھیک ہے، مگر یار کہیں ڈاکٹر صاحب نے پولیس کے پاس رپورٹ لکھوا دی تو کیا ہوگا؟ پتہ نہیں کتنے تھانوں میں جا چکا ہوں میں تیرے ساتھ، اور اکیلا بھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اخباروں میں اشتہار دے دیں تلاش گمشدہ اور میری تصویر لگوا دیں، لیکن میری کوئی تصویر کہاں ہوگی ان کے پاس؟ تیرا جو پیسہ ہے ان کے پاس، اس کا بھی ایک مسئلہ ہے یار، ان سے مانگوں تو کیا بہانہ کروں؟ یہ سالی عمر آڑے آتی ہے، ہر جگہ 18 سال ہوتی تو میں بالغ اور خود مختار ہوتا، اپنا اکاؤنٹ اپنے پاس رکھتا۔ رئیس نے سوچ کے کہا ایک طریقہ ہے، میں شناختی کارڈ بنوا لوں۔ ہاں دیکھنے میں تو 18 کا لگتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ 19 کا ہوں۔ جو نہیں مانتا وہ شناختی کارڈ دیکھ لے، اور نہ ماننے والی بات کوئی نہیں۔ تیری صحت اور تیرا قد سب ٹھیک ہیں، مجھے دیکھ کیا 19 کا لگتا ہوں؟ میں نے کہا تو 20 کا لگتا ہے۔ وہ ہنسنے لگا، 20 سال ہی ہے میری عمر۔ میرا ایک جاننے والا ایجنٹ ہے، شناختی کارڈ آفس کے باہر مرغ چھولے بیچتا ہے، مگر اس دوسرے دھندے سے زیادہ کما لیتا ہے۔ بڑے مزے کے مرغ چھولے ہوتے ہیں اس کے دفتر میں، نیچے سے اوپر تک سب سالے مفت کھاتے ہیں۔ تیرا کام مفت کرے گا؟ مفت کیوں کرے گا؟ میرا ماما تو نہیں لگتا وہ۔ یہ ہو سکتا ہے کہ 100-200 کم کر دے۔ 100-200 کا احسان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کل چلیں گے۔ اس کے پاس کیا خیال ہے کتنے دن میں کر دے گا وہ میرا کام؟ ابھی 1 دن میں، صبح فوٹو کے ساتھ فارم بھر کے دیں گے، شام گویا اگلے دن شناختی کارڈ مل جائے گا۔ 2000 میں بچہ بالغ۔ یہ ٹھیک ہے، ابھی میں ڈاکٹر صاحب سے فون پر بات کر لیتا ہوں تاکہ ان کے دل کی تسلی ہو جائے۔ بعد میں جب بینک اکاؤنٹ اپنے نام کرانے کا معاملہ ہوگا تو خود چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا ہمیں گھومتے پھرتے شام ہو گئی تھی۔ رئیس نے کہا چل یار ملا ٹھیکیدار کی طرف چلتے ہیں، وہاں کیا ہوگا؟ رئیس نے کہا فیقے کا مقدمہ پیش ہوگا، ملا کے علاوہ استاد بھی ہوگا۔ فیقہ وہاں بھی انکار کرے گا، اس کا باپ بھی انکار نہیں کر سکتا، اس کا نکاح ہو جائے گا۔ آج ہی استاد کچا کام نہیں کرتا، فیقہ وہاں آئے گا ہی کیوں؟ وہ خود نہیں آئے گا، لانے والے اسے لائیں گے، تو چل دیکھ تماشا۔ رئیس بولا اور دوڑ کے ایک ویگن میں چڑھ گیا۔ ایسا اکثر ہوتا تھا، وہ بات کرتے کرتے لپکتا تھا کسی ویگن کی طرف اور مجھے اس کا ساتھ دینے کے لیے دوڑ لگانی پڑتی تھی۔ اکثر میں چلتی ویگن میں سوار ہوتا تھا، میں کہتا تھا کہ آخر وہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتا دیتا کہ اب فلاں ویگن میں سوار ہو کے فلاں جگہ جانا ہے، ہم کسی بس اسٹاپ پر رک کے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، مگر وہ باز نہیں آتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ کسی دن ایک ہی سواری کی جگہ ہوگی تو میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ میں ویگن میں بیٹھا ہی تھا کہ میں نے ایک اور شخص کو ویگن کی طرف دوڑتے دیکھا۔ ویگن روانہ ہو چکی تھی مگر ابھی اس کی رفتار زیادہ نہیں ہوئی تھی۔ اگر وہ شخص کوشش کرتا تو سوار ہو سکتا تھا، مگر اچانک اس کی اور میری نظریں ملیں اور اسے ایک دم بریک لگ گئے۔ خود میں اسے دیکھ کے چونک پڑا تھا، وہ وسیم تھا۔ میں نے رئیس کو متوجہ کیا، ابے ادھر دیکھ رئیس۔ رئیس نے میری طرف دیکھا مگر اتنی دیر میں ویگن بہت آگے آ گئی تھی۔ کیا ہے؟ کیا دیکھوں؟ کچھ نہیں، وسیم تھا، ویگن میں چڑھنے والا تھا کہ مجھے دیکھ کر رک گیا۔ رئیس ہنسنے لگا، کیسا عجیب اتفاق ہے سالا، کل مجھے مل گیا تھا، آج تو نے دیکھ لیا۔ ضرور شامت اسے بلا رہی ہے، اگر وہ ویگن میں آ کر تیرے ساتھ بیٹھ جاتا تو بڑا مزہ آتا۔ ہاں ایسا ہی ہوتا جیسے جنگل میں مسافر آرام کے لیے کسی سانپ کے بل پر بیٹھ جائے۔ سانپ کیا کرتا؟ میرا مطلب ہے تو کیا کرتا اگر وہ آ کے تیرے ساتھ بیٹھ جاتا؟ رئیس نے کہا، یا اس کی نظر نہ پڑتی تجھ پر تو اسے دیکھ لیتا۔ میں کچھ بھی نہیں کرتا، جلدی کس بات کی؟ آخر وہ مجھ سے بات کرتا تو میں کہتا کہ چلو چھوڑو، بھول جاؤ پرانی باتوں کو۔ مزہ تو اس میں ہے کہ جب دشمن بالکل مطمئن اور بے خبر ہو تب وار کیا جائے۔ ملا ٹھیکیدار اس شان و شوکت کے ساتھ نہیں رہتا تھا جیسے شاہ جی۔ اس کا گھر پرانے شہر کی گلیوں میں تھا، باہر سے اس کا
صرف ایک ہی دروازہ تھا جو قدیم وضع کی حویلیوں کا دروازہ لگتا تھا۔ تقریباً 9 فٹ اونچا اور 6 فٹ چوڑا اس کے دونوں پٹ صدیوں پرانی شیشم کی لکڑی کے بنے ہوئے تھے اور ان کی مضبوطی میں سینکڑوں کیلوں سے اضافہ کیا گیا تھا۔ یہ کیلیں گول موٹے سروں والی تھیں اور شاید پیتل کی ہوں گی، مگر ان پر پالش ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا تھا کہ اب وہ کالی پڑ کے لوہے کی نظر آتی تھیں۔ دروازے کے پٹ بھی اپنی اصل نیلا رنگ کھو چکے تھے اور کہیں کہیں یہ نیلاہٹ جھلک رہی تھی۔ جیسا کہ مجھے رئیس نے بعد میں بتایا کہ یہ کسی ہندو کی حویلی تھی جس پر ملا کے باپ نے قبضہ کیا تھا۔ ملا اس اعتبار سے خاندانی فقیر تھا کہ اس کا باپ بھی امرتسر کے دربار صاحب جانے والے زائرین سے بھیک مانگنے کا ٹھیکہ لیتا تھا۔ یہ موسمی ٹھیکے تھے جو میلوں پر، عرس یا تہواروں پر بڑے ٹھیکیدار اپنے کسی خاص آدمی کو دیتے تھے۔ بعد میں ملا کا باپ دہلی کی بادشاہی مسجد کے ٹھکانے کا مالک بن گیا اور جب ہنگامے شروع ہوئے تو اپنا سب کچھ سمیٹ کے پاکستان آ گیا۔ گداگری کے پیشے میں اس کا تجربہ کام آیا اور اس وقت جب ایک طرف کچھ لوگ ملک کی سیاسی اور معاشی بنیادیں استوار کر رہے تھے، تجارت اور صنعت کی طرف راغب تھے، ملا کے باپ نے گداگری کے پیشے کو منظم خطوط پر چلانے کا آغاز کیا۔ یہ پیشہ اب ایک صنعت کا درجہ اختیار کر گیا تھا۔ کچھ لوگ اسے مافیا بھی کہتے تھے، مگر اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ملا کو، جس کا اصلی نام باپ نے ملال حسین رکھا تھا، گداگروں کی یہ ٹھیکیداری ورثے میں ملی تھی۔ اسے دوسرے ٹھیکیداروں پر کچھ فوقیت اسی وجہ سے حاصل تھی کہ ان میں سے بیشتر اس کے باپ کے شاگرد تھے۔ کاروباری حریف ہونے کے باوجود پرانے لوگ آج بھی وفاداری میں شاہ جی کی طرح اس کا لحاظ کرتے تھے۔ اندر سے وہ حویلی کتنی بڑی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ مشہور یہ تھا کہ اس میں 50 کمرے ہیں، جن میں سے 20 تہہ خانے کا حصہ ہیں، یعنی جتنی عمارت اوپر نظر آتی تھی اتنی ہی زمین کے نیچے بھی تھی۔ دوسری اور تیسری منزل ملا کی رہائش گاہ تھی۔ دوسری منزل پر وہ اپنی نیم پاگل اور معذور بیوی، ایک بیٹی اور بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ تیسری منزل پر اس کے کبوتر رہتے تھے۔ محلے میں ملا کو لوگ کبوتر بازی کے فن کے استاد کی حیثیت سے جانتے تھے اور اس کی بہت عزت تھی۔ وہ ایک پابند سلوم و سلوات، خدا ترس اور نیک آدمی سمجھا جاتا تھا۔ اس کے وظیفے سے اسکول میں نہ جانے کتنے بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے اور غریبوں محتاجوں کے لیے اس کا ہاتھ کبھی تنگ نہ ہوا تھا۔ عام لوگ اسے نام کی وجہ سے ویسا ہی ٹھیکیدار سمجھتے تھے جیسے تعمیرات کے ٹھیکے لیتے ہیں۔ اس کے پاس آنے جانے والے بھی فقیر نہیں ہوتے تھے۔ اس نے ہر علاقے میں ایک ایجنٹ مقرر کر دیا تھا جو فقیروں سے حصہ وصول کرتے اور اسے آگے پہنچانے کا ذمہ دار تھا۔ رئیس کی معلومات کے مطابق 20 فقیروں کا ایک ایجنٹ تھا، مگر وہ سب سابق فقیر تھے اور سینیارٹی کے ساتھ اعتبار کی بنا پر نگراں بنا دیے گئے تھے۔ صرف وہی ملا ٹھیکیدار سے براہ راست ملاقات کرتے تھے اور ہر دن یا ہفتے کی رقم کی وصولیابی کا یہ نظام بڑی رازداری اور کامیابی سے چل رہا تھا۔ رئیس کے خیال میں ملا خاندانی گداگر ہونے کی وجہ سے بدماشی سے دور رہتا تھا، جبکہ شاہ جی کو اپنی دہشت بٹھانے، پولیس اور بدماشوں سے مراسم رکھنے اور اپنے گروہ کو اپنی فورس کے طور پر استعمال کرنے کا شوق بھی تھا۔ نیچے کی منزل پر وہی کمروں میں کیا ہوتا تھا یہ رئیس کو بھی علم نہیں تھا، مگر اندازے کی بنیاد پر اس نے بتایا کہ شاید وہاں سٹا ہوتا تھا اور ہر جمعرات کو لنگر کے بعد قوالی ہوتی تھی، مگر یہ افواہ بھی تھی کہ وہاں سے ملا نے ہیروئن کی سپلائی کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ رئیس نے کنڈی بجائی تو 12-14 سال کی ایک لڑکی نے دروازہ کھولا اور آگے کھڑی ہو گئی۔ ہم بلند چھت والی نیم تاریک ڈیوڑی سے گزرے اور میں نے رئیس کے پیچھے چلتا ہوا دائیں جانب کے کمرے میں داخل۔ کمرے کے باہر مجھے بھی جوتے اتارنے پڑے، وہاں اور بھی جوتوں کے چند جوڑے پہلے سے موجود تھے۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی میں ٹھٹک کے رک گیا۔ یہ کمرہ نہیں ہال تھا، جو شاید 3 کمروں کی درمیانی دیواریں ہٹانے سے سرنگ کی طرح لگتا تھا۔ اس کی چوڑائی 15 فٹ ہوگی، مگر لمبائی 50 فٹ سے بھی زیادہ تھی۔
چھت کو سہارا دینے کے لیے دیواروں کی جگہ سیمنٹ کی محرابیں سی بنا دی گئی تھیں اور ان کی انتہائی بلندی پر یعنی عین وسط میں فانوس آویزاں تھے۔ نیچے ایک جیسے قالینوں کا سرخ فرش تھا۔ آخری حصے میں تقریباً 6 اونچے تخت جیسے پلیٹ فارم پر بچھا ہوا قالین سفید تھا اور اس کے نقش و نگار سرخ رنگ کے تھے۔ تخت پر شنیل کے کور والے گاؤ تکیوں پر کوہنیوں کے سہارے ملا ٹھیکیدار اور شاہ جی نیم دراز تھے اور آپس میں سارے جوڑے کچھ صلاح مشورہ کر رہے تھے۔ شاہ جی نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور ہم جہاں تھے وہیں رک کر بیٹھ گئے۔